یہ سنت کا طریقہ ہے کہ آدمی سفر سے واپس آنے کے بعد سیدھے گھر جانے کے بجائے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر تب جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سفر سے، صرف حج عمرے کے سفر سے نہیں بلکہ عام سفر سے، غزوے سے، جنگ سے واپس آنے کے بعد پہلے آپ مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر اپنے گھر کو واپس جاتے تھے. تو اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احسنکم قضاء. رواہ البخاری. محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ قرض میں لیا تھا. قرض میں آپ نے ایک اونٹ لیا تھا. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی سختی سے گستاخانہ انداز میں واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا، تقاضا کر رہا تھا، میرا اونٹ مجھے واپس دے دو. اس کی اس سختی اور گستاخانہ جو اس کا عمل تھا دیکھ کر صحابہ غصے میں آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے سختی سے پیش آ رہا ہے اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے. تو صحابہ اس کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کیا اور فرمایا دعوہ، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے. فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، حق والے کو کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. اب اس سے میں قرض لیا ہوں، وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے تھوڑی سختی کر رہا ہے، تو حق والے کو کہنے کا بھی حق ہے، سن لو اس کی بات. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ مارکیٹ سے اس عمر کا، اس قیمت کا اونٹ لا کر اسے واپس دے دو. صحابہ کرام بازار گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر کا اور جس قیمت کا اونٹ واپس کرنے کے لیے بتایا تھا، اس عمر کے، اس قیمت کے اونٹ نہیں مل رہے تھے بازار میں، بلکہ اس سے زیادہ قیمتی تھے. تو صحابہ کو پہلے سے غصہ تھا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سختی کے ساتھ تقاضا کر رہا تھا، تو اس لیے اس سے بہتر تو ہم نہیں دیں گے. واپس آ گئے مارکیٹ سے اور کہا اللہ کے رسول، جس عمر کا، جس قیمت کا اونٹ آپ نے بتایا تھا ویسے تو نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور وہی قیمتی اونٹ لا کر اس کو واپس کر دو. میں جس عمر کا، جس قیمت کا اونٹ لیا تھا اس سے بھی زیادہ قیمتی اونٹ مل رہے ہیں، تو وہی قیمتی اونٹ لا کر اس کو واپس کر دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو. قرض واپس کرتے وقت اچھے انداز سے واپس کر. میں اس کا اونٹ واپس کرتے وقت اس سے قیمتی اور بہتر اونٹ اس کو دیا. یہ ہمارے اخلاق کی دلیل ہے. ہم جس سے قرض لیے ہیں اس کو واپس کرتے وقت اتنا ہی قرض واپس وقت پر دے رہے ہیں، پھر بھی ہم واپس کرتے وقت شکریہ بول کر کے، اس کو دعا دے کر کے اگر واپس کریں گے تو یہ ہمارے اخلاق کی بات ہے. اور جو بڑھا کر کے واپس کرنے کی بات ہے، یہ شروع میں قرض کے لین دین کے وقت کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے اس کی.
اگر کنڈیشن کر کے لین دین کریں گے قرض کہ بڑھا کر کے آپ کو دینا ہے، 100 کی جگہ 150 دینا ہے، 1000 کی جگہ 1200 دینا ہے، تب تو یہ سود ہو جائے گا۔ ایک آدمی بغیر کسی سابقہ شرط کے خود وہ واپس کرتے وقت کچھ بڑھا کر کے دے رہا ہے یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا، تو یہ اس کے حسن اخلاق کی دلیل ہے اور قرض کی واپسی کا بہتر طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عمل کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جابر رضی اللہ عنہ جس سواری پر سوار تھے، ان کی سواری بہت سست رفتار تھی، اونٹ ان کا بھاگ نہیں رہا تھا، قافلے میں سب سے پیچھے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ بہت پیچھے ہیں؟ کہا کہ سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو تیز رفتار ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹھنے کی برکت سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اب سوار ہو، تو اونٹنی بھاگنے لگی، سب سے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے قریب گئے اور کہا کہ اب یہ اونٹنی مجھ سے بیچو گے؟ تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ لینا چاہیں تو لے سکتے۔ تو کہا ایک اوقیہ میں مجھ سے بیچ دو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہاں سے واپس جابر رضی اللہ عنہ جلدی واپس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی واپس آ گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ دوسرے دن صبح پہنچے، سیدھے مسجد آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر اب پہنچے ہیں، تو کہا کہ باہر سواری کو باندھ دو اور مسجد کے اندر جاؤ اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ آدمی سفر سے واپس آنے کے بعد سیدھے گھر جانے کے بجائے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر تب جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سفر سے، صرف حج عمرے کے سفر سے نہیں بلکہ عام سفر سے، غزوے سے، جنگ سے واپس آنے کے بعد پہلے آپ مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر اپنے گھر کو واپس جاتے تھے۔ تو اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ 1 اوقیہ چاندی وزن کرو، چاندی وزن کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا رہا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ واپس کر دیں اور قیمت بھی واپس کر دیں، اور مجھے یہ بات بہت ناپسند ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں معاملہ کر دیا ہوں، اونٹ بیچ دیا ہوں، تو واپس اونٹ لینا مجھے پسند نہیں تھا اور میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ میں آپ کے قریب گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت مجھے دی اور کہا خذ جملک و دراہمک فہو لک، کہا کہ اپنا اونٹ لے لو اور یہ اس کی قیمت ہے، یہ قیمت بھی لے لو، یہ سب تمہارا ہے، قیمت بھی تمہاری اور یہ اونٹ بھی میں تم کو دے رہا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ، ایک تو اس سواری پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہاں ثابت ہوا کہ وہ سواری سست رفتار تھی، تیز رفتار ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ان سے معاملہ کیا، 1 اوقیہ چاندی پر خریدا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کیا کہ اونٹ بھی واپس کر دیا اور قیمت بھی ان کو ادا کر دی۔ تو ہمیں معاملات میں، لین دین میں، قرض کی ادائیگی میں اسی حسن معاملہ کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ قرض کا جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو بڑی اچھی دوستی رہتی، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، لیکن جب واپسی کا موقع آتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، بلکہ کسی کو سیٹل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی بیچ میں آ کر کے معاملے کو رفع دفع کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک آدمی کے حسن اخلاق، اس کے بہتر انسان ہونے کی دلیل یہ بتائی ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ جیسے لین دین لیتے وقت ہم ایک اچھے موڈ میں خوشگوار طریقے سے لیے ہیں، تو ادائیگی میں بھی ہم کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔